اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ آیا۔ ناظرین کرام، آج ایک ویڈیو کلپ نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں کوئی مفتی لائے، غالباً نام اس کا کیا ہے، آفتاب نذیر اس نام کا کوئی مفتی، اس نے شہدائے پشاور کے حوالے سے لب کشائی فرمائی اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا ان قتل ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے یا نہیں۔ حالانکہ جس طرح کی اس صاحب نے گفتگو کی ہے، اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ابو جہل کیسا ہوگا، تو سوشل میڈیا پہ وہ کلپ موجود ہے، وہ دیکھ سکتا ہے بندہ۔ اگر کوئی ابو جہل دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ پھر حیران ہوں کہ کوئی اس سے بھی کیا گزرا ہے جو اس سے پوچھ رہا ہے۔ کمال ہو گیا۔ ان ہستیوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جو نماز کی حالت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گئے، جو سجدہ کی حالت میں اپنے پروردگار کے حضور سرخرو ہوئے۔ ان کے حوالے سے اس صاحب نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے الفاظ سے اس کی عقلی یتیمی کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو سجدے کی حالت میں شہید ہوئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جو شہید ہوئے بقول اس شخص کے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو گھر بیٹھ کے یہ بیان دے رہا ہے وہ مفتی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار بھی ہے۔ کمال ہو گیا بھائی۔ نمازیوں کی مذمت کر رہے ہیں، انوکھا مسلمان، نیو برانڈ، نمازیوں کی مذمت، سجدہ میں شہید ہونے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ نمازیوں کی مذمت تو کر دی، نمازیوں کو تو کافر قرار دے دیا۔ اچھا ہوتا اگر مارنے والوں کے بھی درجہ ایمانی کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیتے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے خاموشی برتی۔ تو میں سوال رکھ رہا ہوں کہ مہربانی کریں، وہ نمازی شہید وہ تو کافر ہیں آپ کی نگاہ میں، جنہوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا، جنہوں نے قرآن کریم کا تقدس پامال کیا، ان کے درجہ ایمانی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان فرما دیتے کہ وہ ایمان کی کون سی منزل پہ ہیں، تاکہ آپ کے درجہ ایمانی کا بھی ادراک ہو جاتا۔ تو نمازیوں کی مذمت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 500 سال پہلے ملک یونان میں ایک عالم دین گزرا ہے جس کا نام صاحب تاریخ نے سقراط لکھا۔ اس عالم دین کے زمانے میں جو بادشاہ گزرا ہے نا، وہ بڑا فاسق اور فاجر قسم کا، بڑا ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے کوئی ایسی بات کی، ایسی بات منوانی چاہیے جو اس وقت کی شریعت کے خلاف تھی،
ریت مان گئی. ریت کا کام ہوتا ہے مان لینا، سر تسلیم خام. پوری ریت مان گئی، عالم دین ڈٹ گیا. اس نے کہا نہیں بھائی، یہ اللہ کے دین کے منافی ہے، میں تیری بات صحیح تسلیم نہیں کر سکتا، میں نہیں مانوں گا. بڑی لالچ دی، بڑی کوشش کی، بڑی سفارشیں کہ کسی طرح سے مان جائے. سقراط نے کہا نہیں، میں عالم دین ہوں، میں ملا نہیں ہوں، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ یہ میرے اللہ کے دین کے خلاف ہے. آخر جب تنگ آیا نا تو اپنے فوجی سالار کو بلاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک زہر کا پیالہ رکھ کے کہتا ہے کہ جاؤ سقراط کے پاس اور اسے یہ پیالہ دکھا کے میرا پیغام دینا، اور اسے کہنا کہ اگر بات مان لے تو یہ پیالہ واپس لے آنا، اگر نہ مانے تو پھر یہ پیالہ اسے پلا دینا. ظالمین کی فطرت رہی ہے، ہمیشہ موت سے ڈراتے ہیں مومنین کو. وہ لے کے چل پڑا، کچھ دور گیا پھر واپس آئے گا. بادشاہ سلامت اگر پلانا ہی ہے اسے جا کے تو جاتے کیوں نہ پلا دوں، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے. بادشاہ نے کہا اگر اس نے پی لیا اور مر گیا، وہ مر کے ہیرو ہو جائے گا، میں جیتے جی ذلیل ہو جاؤں گا. دنیا یہی کہے گی مر گیا تھا، بات نہیں مانی تھی. اس کا مطلب یہ ہے سقراط سچا تھا، بادشاہ لعنتی تھا. پہنچ گیا سقراط کے پاس جرنیل، اس کا زہر کا پیالہ دکھایا، بادشاہ کا پیغام سنایا کہ اگر بات نہیں مانی تو پھر میں تجھے یہ زہر کا پیالہ پلا کے جاؤں گا. بات ختم ہوئی، سقراط نے وہ زہر کا پیالہ خود اٹھایا، اپنے ہونٹوں سے لگا کے اس جرنیل کی طرف دیکھ کے کہتا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا میرے لیے یہ زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، تیری غلط بات کو صحیح کہنا یہ مشکل ہے. زہر پیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. بادشاہ تھا، کس نے آواز اٹھانی تھی. وقت گزرتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وقت گزرتا گیا. سن 2011 میں آ کے نا یونان کی عدالت میں سقراط کے قتل کا کیس دائر ہوا. باقاعدہ جج، وکیل، جرا، بحث. جج نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت سنائی. تھانے رپورٹ ہوئی، پکڑو لٹکاؤ. تھانے نے رپورٹ کی کہ قاتل مر گیا ہے. کیس داخل دفتر. دنیا نے پوچھ لیا یونان والوں، اتنے عقل مند لوگ ہو، اتنے سیانے لوگ ہو، یہ کھیل کیا کھیلا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا کھیل نہیں کھیلا. وہ بھی یونانی تھا جس نے عالم دین کو قتل کیا، ضمیر پہ بوجھ تھا، وہ بوجھ اتارا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو عالم دین کو قتل کرے اس یونانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں یونانیوں کو جنہوں نے ایک عالم دین کے قاتل کو اپنی ضمیر کی عدالت میں سزائے موت سنائی، لا تعلقی کا اعلان کیا. ہماری سوسائٹی میں ایسے کردار ہیں کہ جو نمازی کی مذمت کرتے ہیں، مقتول کی مذمت کرتے ہیں، قاتل کی حمایت کرتے ہیں، اپنے نبی کے بیٹے حسین کو باغی کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. اس حسین سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جس کے بارے نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، اور اس حسین کے قاتل کو اپنا امیر مانتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. وہاں ہر نمازی، ہر مومن کافر ہی ہوگا جہاں آپ جیسے مسلمان ہوں گے. ایسا اسلام آپ کو مبارک. ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے اسلام کے ساتھ ہیں. وسلام فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.